سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ نساء آیت نمبر 148 آپ کے سامنے تلاوت کی، اور پارہ نمبر 6 کی ابتدائی آیت ہیں۔ چونکہ منافقین کا اتنا رد فرمایا اللہ نے اور اتنا رگڑا لگایا کہ اب اندیشہ ہے کہ کہیں مسلمان منافق کا نام سنتے ہی کل عام اسے برا بلا گالم گلوچ شروع نہ کر دے۔ اتنا رد کیا تو فرمایا کہ ایسے متعین شخص کا رد کرنا، اس کا تعین کرنا اور اس کو متعین کر کے اس کا رد کرنا، یہ نہیں کرنا ہے۔ برائی کا رد کرو، شرک کا رد کرو، بدعت کا رد کرو، نفاق کا رد کرو۔ ہاں، کس کو اجازت ہے کہ وہ برا بلا کہیں؟ کس کو اس بات کی اجازت ہے جس پر ظلم اور جبر کیا جائیں، زیادتی کی جائیں، تو وہ مظلوم جو ہے وہ ظالم کو برا بلا کہہ سکتا ہے۔ مظلوم کو پھر اجازت ہے کہ وہ اس کو برا بلا کہیں، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسے کسی کی برائی کرنا، گالم گلوچ کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں، جس پر ظلم کرے کوئی تو پھر وہ جو مظلوم ہیں وہ ظالم کو برا بلا کہہ سکتا ہے۔ یہ عام مفسرین معنی کرتے ہیں اس آیت کی۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ پسند نہیں کرتا ہے الجہر بالسوء، یعنی جہر بالسوء، بری بات میں اظہار، ٹھیک ہے نا، بری بات میں، من القول، بات میں سے، الا من ظلم، مگر جس پہ ظلم کیا جائے، جس پہ ظلم ہو، ٹھیک ہے نا، مظلوم ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور ہیں اللہ رب العالمین سمیعاً، سننے والا ہے، علیماً، جاننے والا ہے۔ اب عام مفسرین نے یہ معنی کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے دو توجیحات ذکر کیے شروع میں، ٹھیک ہے نا، کہ ویسے تو نہیں جائز ہے یہ چیز، لیکن کسی پہ ظلم کیا جائے، جبر کیا جائے تو پھر یہ اس کے لیے کیا ہے، جائز ہے۔ لیکن قربان جاؤں حضرت شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ معنی کرتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، وہ فرماتے ہیں جو عام مفسرین نے معنی کیا ہے کہ بھائی پھر جائز ہے اگر کسی پہ ظلم کرے، وہ فرماتے ہیں قرآن نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ یہ سورہ انعام آیت نمبر 108 میں فرمایا، سورہ انعام آیت 108 میں یہ فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان کو برا بلا نہ کہو، گالم گلوچ نہ کرو جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، گالم گلوچ نہ کرو، ٹھیک ہے نا، گالم گلوچ کی اجازت نہیں ہے۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اگر انہیں گالی نکالو گے تو فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ اللہ رب العالمین کو دشمنی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے گالیاں نکالیں گے، ٹھیک ہے نا، وہ اللہ کو دشمنی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے۔ حضرت شیخ القرآن امام محمد طاہر رحمہ اللہ کا میں جو بھی معنی کروں گا، وہ جب بھی کسی معنی پر رد کرتے ہیں کہ یہ معنی ٹھیک نہیں بنتا، اس پہ بھی دلیل قرآن ہی سے پیش کرتے ہیں، اور جو معنی کرتے ہیں اس پہ تائید میں بھی قرآنی آیت پیش کرتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں یہاں پہ منع کیا تو یہاں کیسے اجازت دی برائی کہیں؟
فرمایا یہ معنی ٹھیک نہیں ہے، معنی کرتے ہو لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ پسند نہیں کرتا ہے یعنی اظہار کلمہ کفر اور کلمہ شرک کی۔ وہ فرماتی سو سے مراد کلمہ کفر ہے، کلمہ شرک ہے، کلمہ کفر اور شرک کے نا اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے، الا من ظلم، مگر جس پہ ظلم زیادتی کی جائے۔ اب ٹھیک ہے، اب یہ کیسے؟ جس کو کسی نے مجبور کر دیا بھائی کلمہ کفر کہے، ٹھیک ہے نا، تو نے کہنا ہی کہنا ہے، تو وہاں پر تجھے پھر اس بات کی اجازت ہے کہ اپنے جان کو بچانے کے لیے دل سے نہیں زبان ہی سے اوپر سے تو کلمہ کفر کہے اور اپنے آپ کو بچا لے، تو اس چیز کی اجازت دی۔ اور اس کی تائید میں وہ آیت پیش کرتے ہیں سورہ یونس، سورہ نحل سے، سورہ نحل 14واں پارہ ہے اور آیت نمبر 106 میں وہ معنی، آیت نمبر 106 اسی کی تائید میں پیش کرتے ہیں کہ اگر تجھ پہ ظلم و جبر ہو تو پھر اس صورت میں تو کیا کر سکتا ہے؟ یہ فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ یعنی کلمہ کفر کا کفر کیا بعد ایمان لانے کے، الا من اکریا، مگر یہ کہ اس پہ ظلم یعنی جبر کیا جائے، اسے مجبور کر دیا جائے، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، حالانکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، اطمینان میں۔ اب کفر کا کلمہ کہہ دیا ہے لیکن دل اس کا کیا ہے؟ مطمئن بالایمان، ایمان پر مطمئن ہے، تو اس کو اس کی اجازت ہے۔ لیکن فرمایا ولیکن من شرح بالکفر صدرا، جس نے اپنا سینہ کفر کے لیے کھول کے رکھ دیا ہے، فعلیہم غضب من اللہ، ان لوگوں پر اللہ کا غصہ اور غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ٹھیک ہے نا، اب اوپر سے کہہ دیا، اللہ فرماتے ہیں جس نے کفر کلمہ کہہ دیا لیکن قلبہ مطمئن بالایمان، اس چیز کی تائید میں سورہ نحل کی آیت نمبر 6 گھر میں جا کے دیکھ لینا ترجمہ۔ یہ حضرت شیخ القرآن اپنے معنی کی تائید میں پیش کرتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ، حضرت شیخ سے لوگ پوچھتے تھے یہ معنی کس نے کیا؟ وہ فرماتی ہے کسی مفسر نے کیا ہے، مفسر تو وہ خود بھی تھے۔ فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، مگر جس پہ ظلم جبر کیا جائے، وکان اللہ سمیعا علیما، اور ہے اللہ سننے والا، علیماً جاننے والا ہے۔ ان تبدو خیراً، 3 درجے اللہ نے ذکر کیے۔ حضرت شیخ القرآن فرماتے اگلی آیت سے بھی یہی ثابت ہو رہا ہے، 3 درجے اللہ نے ذکر فرمائے۔ اگر تمہیں کوئی کلمہ کفر کے لیے مجبور کر جائے، کلمہ شرک کہنے کے لیے مجبور کر جائے، تو 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ تو کلمہ کفر کہہ دے، اپنے آپ کو بچا لے، یہ بہتر ہے اپنی جان بچانے کے لیے، دل سے نہیں، دل سے تو کہ تو کراڑ بن جائے گا، اوپر سے کلمہ کفر شرک ہے اپنی جان کو بچانے کے لیے، فرمائے یہ بہتر ہے جان بچانے کے لیے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ تو انکار کر جائے، میری گردن کٹ جائے لیکن میں نے کلمہ شرک نہیں کہنا ہے، کلمہ شرک نہیں کر، گردن کٹ جائے، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے، اس سے زیادہ اولا ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ تجھے کلمہ کفر کے لیے مجبور کر جائیں اور تو وہاں پر انکار بھی کر جائیں، اور صرف انکار ہی نہیں کریں بلکہ وہاں پہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی صدا بلند کریں، ادھر پھر توحید کی صدا بلند کریں، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ 3 درجے موجود ہیں۔ فرمایا ان تبدو خیراً، اگر تم ظاہر کرو گے کلمہ شرک کلمہ کفر کو، خیراً یہ بہتر ہے تمہاری جان بچانے کے لیے، او تخفو، یا تم اسے چھپاؤ، او تعفو عن سوء، یا تم درگزر کرو اس برائی سے، بچا لو اپنے آپ کو،
اس کلمہ کفر سے، اس کلمہ شرک سے اپنے آپ کو بچا لو۔ فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، کَانَ عَفُوًا غَفُورًا قَدِیرًا، اللہ ہے درگزر کرنے والا، قدیراً قدرت والا ہے۔ حضرت شیخ القرآن فرماتے ہیں ان دو لفظوں پہ غور کرے، کَانَ عَفُوًا قَدِیرًا، یعنی ان دونوں کا ذکر ہو رہا ہے، ظلم کرنے والے کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور جس پہ ظلم ہو رہا ہے مظلوم کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو جو مظلوم ہے اس نے کلمہ کفر اپنے آپ کو بچانے کے لیے شرک کا کلمہ کہہ دیا ہے، تو کانا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا، اللہ درگزر کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر تو نے دل سے نہیں کہا ہے اللہ رب العالمین تجھے معاف کر دے گا، اور جس نے تیرے اوپر ظلم و جبر کیا ہے قدیرہ، اسے سزا اور عذاب دینے پر اللہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ مزہ نہیں آیا اس معنی کا؟ ٹھیک ہے نا، تیرے لیے عفواً، اگر تو نے دل سے نہیں کیا اپنی جان کو بچانے، ایسے کیا صحابہ کرام میں سے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ حضرت سمیہ، ان کو جب ٹکڑے کر دیا گیا، انہوں نے پھر جب ان کا نمبر آیا انہوں نے کلمہ کفر کہہ دیا، اور درد دل اٹھا کے اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے یہ کام کر دیا ہے لیکن میرا دل ایمان پر مطمئن ہے۔ اللہ کے رسول نے سورہ نحل کی وہی آیت نمبر 106 والی سنا دی ہے کہ جو بھی کلمہ کفر کہیں اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تو اللہ رب العالمین نے اسے اس کی اجازت دی ہے۔ ٹھیک ہے نا، اس کی ٹھیک ہے نا، کوئی اجازت ہے کہ بھائی اپنی جان کو بچانے کے لیے، لیکن شرط یہ ہے کہ دل سے نہ ہو، اگر دل میں تھوڑی سی بھی اتر گئی کراڑ بن جائے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، قدیراً قدرت والا ہے۔ ان الذین، یہ دروس میں سب سے مشکل مقام تھا یہ آج میرے لیے، یہ 2 آیات نا بہت مشکل تھے۔ ان الذین یکفرون باللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کا کفر کرتے ہیں، اللہ کا، ورسولی، اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں، ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، یہ کہ تفریق ڈالے اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان میں۔ اب غور کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق ڈالیں، مقابلہ بنائیں۔ ہاں، کیسے تفریق ڈالیں؟ مفسرین فرماتے ہیں فی الحکم، حکم میں رسول اور اللہ کا مقابلہ بنائیں، یعنی اللہ فرمائیں انک لا تسمع الموتى، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے ہو، اور یہ کہتے ہیں رسول نے کہا ہے کہ الانبیاء، رسول نے کہا ہے من صلی علیہ عند قبری سمعتہ، جو میرے قبر کے پاس پڑے گا میں خود سن لیتا ہوں۔ قرآن نے تو کہا بھائی عام ہے، یہ عام انبیاء کو بھی شامل ہے۔ قرآن نے کہا اموات غیر احیاء، یہ مردے، یہ زندے نہیں ہیں، اور مولوی کتاب لکھتا ہے حیات الاموات، مردوں کی زندگی۔ ہائے وہ قرآن دے دشمنا، تو حد نہیں کر چھوڑی۔ قرآن کہتا ہے مردے سنتے نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں حیات الاموات، سماع الموتى، ٹھیک ہے نا، مردوں کا سننا۔ قرآن کہتے ہیں مردے سنتے نہیں، یہ کتاب لکھتے نرا، دیکھیں نا الفاظ تو بندہ بدل لیتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، کچھ تو کتاب کا نام ایسا رکھ لیتا ہے کہ کسی کو سمجھ تو نہ آئے نا، یہ کھلے عام کفر شرک کرتے۔ اور قرآن کہتا ہے اللہ نے فرمایا کہ لا يسمعوا دعاءکم ان تدعوہم، اگر تم انہیں پکارو، لا يسمعوا دعاءکم، یہ تمہاری پکار نہیں سنتے ہیں، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر سنیں یہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے ہیں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت والے دن تمہارے اس شرک و کفر کا انکار کریں گے۔ اور یہ کہتے ہیں رسول نے کہا ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ، میرا پاک پیغمبر عبادت کر اپنے رب کی،
حتیٰ یأتیکل یقین، یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ موت آنے کے بعد عبادت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ لیکن یہ کہتے نہیں مولوی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اس سے پوچھ لے کہ 3 دن تک جب آپ کی لاش پڑی رہی ہے ایک بھی نماز ثابت کرے آپ نے پڑھی ہو؟ 3 دن تک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش پڑی تھی، کوئی بتائے نا، ثابت کرے کوئی ایک نماز پڑھی تھی آپ نے؟ حضرت عزیر علیہ السلام کی 100 سال تک لاش زمین پر کھڑی ہے، اور دیمک نے آ کے سوٹا جب کھا لیا لاش گر جاتی ہے، لیکن 100 سال تک کوئی ثابت کرے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے ایک نماز پڑھی ہو، ثابت کرے کوئی؟ لیکن یہ رسولوں کے درمیان تفریق ہے۔ قرآن کہتے ہیں مردے نہیں سن دین پہ، ہاں جب روح نکل جاتی ہے، قرآن کہتا ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اللہ نے جن پہ موت کا فیصلہ کیا ہوتا ہے ان کے ارواح روک لیتے ہیں، اور جن پہ نہیں ہوتا ہے ان کی ارواح بھیج دیتے ہیں۔ جب بندہ سوتا ہے نا تو ٹھیک ہے نا، تو جگا لیتا ہے اسے جس پہ فیصلہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے فیمسک، اللہ اپنے پاس روک لیتا ہے، مولوی کی دن پہ نہیں، جدو قبر رکھ دن پہ پھر لوٹا دیے، ٹھیک۔ یہ اور منسوب کرتے ہیں رسول کی طرف، یہ جھوٹ بولتے ہیں محمد بن مروان سدی صغیر کے جھوٹ کے پلندے سارے سنا کے لوگوں کو شرک اور کفر کی طرف بلانے اور ان کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو یہی مولوی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کیا کرتے ہیں؟ تفریق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں معنی سمجھے؟ تو فرمایا وہ لوگ جو ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اور نجران کی عیسائیوں نے بھی یہی کہا تھا جب آ گیا نا وہ وفد نجران کے عیسائیوں کا، تو انہوں نے بھی یہی بات کی تھی نا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ ہے، لیکن عیسائیوں نے کہا ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے خود یہ کہا ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ جھوٹ بولتے تھے نا۔ یہ اللہ اور رسول کے درمیان کیا ہے کہ اللہ کچھ فرماتے ہیں، رسول نے کچھ کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا یہی لوگ ہیں، کہتے ہیں بعض پر ایمان رکھتے ہیں بعض پر کفر کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور تلاش کرتے ہیں کہ اس کے درمیان میں کوئی راستہ مل جائے، درمیان میں، یعنی اگر آپ کے دل میں آئے چلو یار کچھ تو مسلمان ہے نا، کچھ کو تو مانتے ہیں نا، کچھ باتیں تو مانتے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں ان مولیوں کے جو قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، مردے نہیں سنتے قرآن کہتا ہے، ٹھیک ہے، روح نکل جائے قیامت سے پہلے وہ واپس نہیں آتی ہے، اور یہ انبیاء کو بھی شامل ہے، اگر پھر بھی کوئی بضد ہے اور آپ کے دل میں اس کے لیے ذرا سی بھی بات آ جائے کہ یہ ذرا سا بھی مسلمان ہے، تو قرآن نے کہا ہے اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم الکافرون حقا، یہ پکے کافر نے۔ یہ آیت دیکھ لیں یار، ٹھیک، کہتے ہیں یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، اس کے درمیان کوئی رستہ تلاش کرتے ہیں کہ آپ کو شبہ میں ڈال دے، کچھ نہ کچھ تو مسلمان ہے یار، کچھ تو ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے نہیں، یہ شبہ نکال دے، اولئک ہم الکافرون حقا، یہ حق پکے کافر ہے، بس یہ میں نے فتویٰ نہیں لگایا، پھر مجھے نہیں۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے عذاب مہینہ، رسوائی والا عذاب۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، وہ لوگ جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کسی ایک کے درمیان تفریق نہیں ڈالتے ہیں، اولئک، یہی لوگ ہیں، سوف یؤتیہم اجورہم، ان کو ان کا بدلہ دیا جائے گا، وکان اللہ غفورا رحیما، اور ہیں اللہ رب العالمین غفورا، بخشنے والا، رحیما، رحم والا ہے۔ یہ معنی سمجھ میں آ گیا جی طارق چاچا؟